تستر کے مقام پر ایک لشکر گیا. یہ بہت بہترین واقعہ ہے. تستر کے مقام پر ایک لشکر گیا، فتح ملی، واپس آیا. مدینے میں جب آیا حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں بتاؤ یار وہاں کیا ہوا. ایسے پوچھتے ہیں نا، محبت والی مجلس میں باتیں محبت کی کرتے ہیں نا. کہا بتاؤ یار وہاں کچھ نیا دیکھا، کیسا علاقہ ہے، ایسے پوچھیں گے نا. جب کوئی لشکر واپس آئے گا وہاں نیا کیا دیکھا، لوگ کیسے تھے، معاشرہ کیسا تھا، تہذیب کیسی تھی، سارا کچھ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا. کہا وہاں کچھ نیا ہوا. کہا ہاں ہوا. کہا کیا ہوا. کہا ایک شخص مرتد ہو گیا. حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں پھر تم نے کیا کیا، پھر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب یہ مثال ذہن میں بٹھا کے چلے جانا اور یہ مولویوں کو آج کی تقریر سنا دینا. انشاءاللہ دین سمجھ لو، نہیں تو دین اجڑ جائے گا مولویوں کے ہاتھوں. جو واقعہ قائد آباد میں ہوا ہے یہ تسلسل ہے آسیہ والے کیس کا. جاہلوں کے فتوے نہیں مانے جاتے، مفتیوں کے مانے جاتے ہیں. اب دیکھیں آپ، مرتد ہو گیا، سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. صحابہ تھے نا وہ جو لشکر لے کے گئے. کہا ہم نے قتل کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. حضرت عمر فاروق طیش میں آئے. کہا تم ایک روٹی نہیں کھلا سکتے تھے. یہ واقعہ موجود ہے، سیرت عمر میں موجود ہے، محض الثواب میں موجود ہے. 372/1 یعنی 372 صفحہ ہے، پہلی جلد ہے محض الثواب کی. یہ مسلمانوں کی حالت دیکھ لو آج کے مسلمانوں کی اور عمر فاروق کے دور کے مسلمان. اور مانگتے کیا ہیں صبح شام، ریاست مدینہ عمران خان بنا دے. پہلے اپنی عقل تو درست کر لو. حضرت عمر فاروق کو کہا گیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تم ایک روٹی نہیں دے سکتے تھے اس کو. کیا کرنی تھی ایک روٹی. کہا اس کو ایک کمرے میں بند کرتے، روزانہ کے حساب سے ایک روٹی دیتے اور اس کو توبہ کی تلقین کرتے. ہمارے ہاں گولی مار دو، مرتد تو دور کی بات ہے، کلمہ گو کو بھی مار دو کیونکہ میرے فرقے کا تسلیم نہیں کرتا عقیدہ. یہی ہے نا یہ دور چل رہا جو بدبختی ہے مسلمانوں کی. حضرت یہ صحیح واقعہ بتا رہا، سیرت عمر میں صفحہ نمبر 75 یہ ہے سیرت عمر. اور یہ تخریج شدہ کتاب ہے، اس میں کوئی ضعیف بات نہیں ہے. یہ شکل آپ کو بہت جگہ مکتبوں پہ ملے گی، جا کر لے لینا. اس کا صفحہ نمبر 75 دیکھ لینا، 75. بات حقائق کے خلاف نہیں کروں گا. مسلمانوں کو عقل دلانے کے لیے ٹوپی بڑی لفظ علامہ لکھنے سے کوئی متخرج نہیں بن جاتا. یہ ذہن میں رکھو. یہاں جاہلوں نے بھی علامہ لکھے ہوا ہے، صرف داڑھی رکھ لی، علامہ لکھ لیا، ٹوپی اونچی کر لی، لا 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 مچا دی. پورے معاشرے کا یہی دین ٹھیکیدار بنا پھر رہا ہے. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. مرتد ہو گیا، تستر کے مقام پر لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. آ کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا. اب عمر فاروق کے الفاظ سننا، آپ کو بھی رونا آئے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا تمہارے پاس ایک کمرہ نہیں تھا. کہا تھا. کہا اس میں بند کر دیتے، اس کو روزانہ کے حساب سے ایک روٹی، خبزن واحدن، ایک روٹی اس کو دیتے، توبہ کی تلقین کرتے. اگر وہ پھر بھی توبہ نہ کرتا پھر قتل کرتے. اور کرنے والے کون تھے؟ جو خود نامزد کر کے لشکر بھیجا تھا. خود مختار عوام نہیں تھی، وہ لشکر کے سپاہی تھے. فاروق اعظم کی لشکر کے سپاہی، انہوں نے قتل کیا. امیر المومنین نے کہا تم نے غلط کیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، جب یہ خبر میرے پاس پہنچی اس مرتد کی میں وہاں نہیں تھا، میں نے حکم نہیں دیا، میں اس قتل پر راضی بھی نہیں ہوں، خوش بھی نہیں ہوں. اور آپ دیدہ ہو گئے، مرتد کے قتل پر آپ دیدہ ہو گئے. یہاں مسلمان کے قتل پر نعرے لگا رہا ہے خبیث. ایسے ہی ہے نا، کافر بھی اس کو نہیں کہہ رہا، مرتد بھی نہیں کہہ رہا، پھر بھی قتل کر کے. اور جن ملاؤں نے اس کے ساتھ نعرے لگائے ہیں ان کی سزا بھی سن لو. مغیرہ بن شعبہ پر الزام لگا، حضرت عمر فاروق نے غلط الزام لگانے والے 3 گواہوں کو 80 کوڑے لگائے. ایک گواہ منکر ہو گیا تھا 4 میں سے. 3 گواہوں کو 80 کوڑے لگائے. ان مولویوں کو کوڑے لگانے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ کوئی دنیا میں قانون نہیں ہے کہ جو طاقتور ہے اس کا ہر جرم معاف ہے. کیوں ظلم کرتے ہو؟ اب دیکھو
الزام کیا لگایا اس نے کہ اس نے سنت چھوڑنے کا، یہ کہتا سنت نہیں پڑھو ادھر ڈیوٹی پہ آیا کرو، یہی کہا تھا نا بینک مینیجر نے، تو سنت رکھی ہے چہرے پہ؟ اس گارڈ سے بندہ پوچھے تو نے سنت چہرے پہ رکھی ہے؟ پھر قصہ تو اور نکلا ہے نا، لیکن اس نے، اب آپ کا رابطہ نہیں ان لوگوں سے، میرا رابطہ ہے، میں مسلم مسیحی مکالمے کا آرگنائزر بھی یہاں ہوں، جہاں عیسائیوں سے مکالمے ہوتے ہیں، غیر مذاہب سے، ہندوؤں سے، یا آپ نے دیکھا ہوگا نیچے بینر بھی لگے ہوئے ہیں الخلاص نو مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے۔ بھلے میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا میرے ساتھ تعاون کرو، لیکن ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ایسی ملائیت ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہاں ہندوؤں کو پورے گاؤں مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی ٹھٹھا میں کام ہو رہا ہے مکلی میں، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، اب ان کی نظر ہے مسلمانوں پہ، ان کے ہاں کوئی غلطی ہو رگڑ دیں۔ اب آپ نے 295C بنایا، میں نے 2 سال پہلے ایک جمعے کے اندر، جب وہ آسیہ کا کیس 2 سال ہے، یہ کتنے سال ہو گئے، میں نے کہا تھا یہ 295C یہ قتل کا قانون ہے، اس کے اندر ابہام ہے، اس کو درست کیا جائے۔ میری طرف زبانیں ایسے آئیں جیسے شہد کی مکھیاں آتی، وہ تم نے یہ بڑا ظلم کیا، یہ آصف بھائی گواہ ہیں۔ کیا کہا؟ میں نے کہا یہ 295 سراسر قتل کا قانون ہے، اس میں ابہام ہے، اس میں جاہل اٹھ کے فتویٰ لگا کے بندہ مار دیتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے اندر تبدیلی کرو، اس کے اندر غلط الزام لگانے والے پر بھی 295C لگے گی۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا، وہ کلپ آج بھی دنیا میں گھوم رہا ہے، کہ یہ گستاخی کا الزام یا توہین مذہب کا الزام لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور میں نے اس میں نام لیے تھے، نائی، موچی، ٹھیلے والا، جاہل، گارڈ، چوکیدار کا اختیار نہیں ہے کسی مسلمان کو، کسی عالم کو، کسی شیخ الحدیث کو، یا کسی پڑھے لکھے انسان کو کہہ دے یہ گستاخ ہے۔ یہ اختیار بھی حاکم وقت کے پاس ہے۔ کعب بن اشرف کا اختیار پیغمبر خدا کے پاس تھا، امام کے پاس اختیار ہے۔ امام العادل ان کو عرش کا سایہ تبھی ملے گا جب وہ حاکم بن کر فیصلہ کرے گا۔ جب خود فیصلے کرو گے تو کیا ہوگا؟ فساد فی الارض، اور فساد فی الارض کو بغاوت کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ فساد فی الارض کو باغی کہتے ہیں جو فتنہ برپا کرے، اور اسلام کی روح سے جو فتنہ برپا کرے اس کی سزا موت ہے۔ باغی کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ تو جو فتنہ اپنے ہاتھ سے پیدا کرے اس پر سزائے موت نہیں لگتی، وہ تو نہیں لگتی۔ جو مسلمان بینک مینیجر مارا گیا ہے اس پر تو سزا نہیں لگتی، جنہوں نے مارا ہے انہوں نے فساد فی الارض پھیلایا ہے، ان پر سزائے موت لگتی ہے۔ اور امام العادل تبھی ہے جب انصاف پہ فیصلہ کرے۔ پھر ہم چودھری خود بن جاتے ہیں، کیونکہ حکومت فیصلہ نہیں کرتی ہم کریں گے۔ تو جب حکومت فیصلہ نہیں کرے گی تو خدا اور رسول کی مجرم ٹھہرے گی۔ جیسے امام کی مثال میں نے دی، اگر وہ غلطی کرے گا خدا کے ہاں پائے گا، تم اگر مقتدی ہو تم بخشے جاؤ گے۔ سارا بوجھ مقتدیوں کا امام پہ ہے، مقتدیوں پہ نہیں ہے۔ فیصلہ حکومت غلط کرے یا صحیح کرے، مجرم خدا اور رسول کے ہاں وہ ہے، تم نہیں ہو۔ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو۔ اگر گستاخی اور مرتد بھی ہو گیا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ ثانی کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایک کمرے میں بند کرو، 1 روٹی روزانہ کی دو، یعنی قید کرو، پکڑو، گرفتار کرو، قید کرو، اس کو کھانا بھی دو۔